السلام علیکم۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ گو اس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر نے بھی ابن الاشرف کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے بعد اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا نام کیا ہے؟ سعید میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ سعید جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا، نہیں تو شکی بن کثیر ہے۔ شکی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید جس چیز کا علم مجھے نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج میں تو ہنستا ہوں۔ سعید اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج میں کیوں جرت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج
ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہیں دے گا۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید: تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج دکھ ہو کر: بتلا کہ میں تجھے کس طریقہ سے قتل کروں؟ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا: حجاج تو کیوں ہنسا؟ سعید: تیری اللہ پر جرت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا: اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ پھر قبلہ رخ ہو کر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج: اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصاری کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید: جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید: ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اس سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے جن کا خوف سے خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامی واقعات کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سامنے اسکرین پر ایک اور ویڈیو نظر آ رہی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔